ٹھیک ہے حاجی عالم صاحب سر کلام کے قرآن پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ ہے. ہیلتھ اور فٹنس جو ہے وہ ہمارے لیے ہر انسان کے لیے بڑا ضروری ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے اور جو اپڈیٹس دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ صحیح ثابت ہوں گی. رحمت صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ نے انیشیٹو لیا اور اس طرح کریں بات. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے. اینڈ ڈیفینیٹلی ہم لوگ قیمتی چیزوں کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور صحت اور تندرستی سے بڑھ کر کوئی بھی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی. بچپن سے ہم لوگ ایک چیز سنتے آ رہے ہیں, تندرستی 1000 نعمت ہے, مگر اس فکرے پر جو ہے پراپر طریقے سے کبھی بھی ہم نے فوکس نہیں کیا کہ یہ کس طرح 1000 نعمت ہے. آپ کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے. آپ کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ سب اللہ کی جو ہے نعمتیں ہیں. اور جب ان نعمتوں کو ہم لوگ تندرست ہوں گے, جب ہم توانا ہوں گے, فٹ ہوں گے, تو ہم ان سب نعمتوں کو بڑے اچھے اور بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے, کہ ہزاروں نعمتوں کا جو مجموعہ ہے وہ تندرستی کی وجہ سے. اگر آپ تندرست نہیں ہیں, فٹ نہیں ہیں, تو آپ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر سکتے ہو. تو آپ کا فٹ ہونا, توانا ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اللہ پاک نے جو ہے ہمارا جو دن اور رات کا جو سرکل ہے وہ بڑا زبردست اور شاندار بنایا ہے. 24 آورز اللہ نے ہمیں دیے, 24 گھنٹے کا جو ہمارا ڈیوریشن ہے, تو اس کے اندر ہم اپنے تمام کام کرتے ہیں, مطلب اپنا جو ہے بزنس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, واٹ ایور, اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, سب چیزیں کرتے ہیں. تو ہمیں جسٹ اس 24 گھنٹے میں سے 30 منٹس یا میکسیمم 45 منٹس جو ہے اپنی ہیلتھ کو لازمی دینے چاہیے. اور یہ میرے خیال سے جو ہے آپ کے 24 آورس کا جو ہے پورے دن کا جو ہے 4% وقت بنتا ہے, جو کہ آپ کے پورے 24 گھنٹے کا 4% وقت ہوتا ہے جو کہ آپ نے اپنی ہیلتھ اور فٹنس کو دینے ہیں. اور جب آپ نے یہ وقت دینا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ کے باقی کے جتنے آورس ہیں یہ سارے آپ کے بڑے زبردست اور شاندار ہو جائیں گے. تو یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اپنی ہیلتھ کو وقت دینا, ٹائم کو جو ہے اپنا جو ہے ٹائم نکالنا, چاہے وہ مارننگ میں ہے یا ایوننگ میں ہے, تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. سو اس کے علاوہ آگے باتیں ہم اسی طرح کیری آن کریں گے. اس سے پہلے جو ہے میں کچھ چاہتا ہوں کہ آپ کو ویژولی بھی جو ہے ہم لوگ کچھ ویڈیوز وغیرہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, جو کہ ہماری یہ کمپین ہے فٹ پاکستان کی, اس کے متعلق جو ہے آپ کو تھوڑی سی آگاہی کی جائے. سو میں گزارش کرتا ہوں حنان بھائی سے کہ کائنڈلی جو ہے کچھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کر دیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو آگے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن پہلوانوں کے شہر میں لوگ خوش خوراک تو ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کو فٹ رکھنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو جا رہے ہیں اسٹیڈیم میں گجرانوالا, جہاں یہ جو لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں مختلف ورزشوں میں مصروف ہیں. سری پائے اور چڑے اور یہ سب کچھ کھائیں گے تو صبح ورزش کو ایکسٹرا یہ سینس بھی ہونا بڑا ضروری ہے. بہت لوگوں کا لیکن ناٹ ان پیپل گجرانوالا, تو وہاں بہت رات ہے چیز کا. اور یہ رپورٹ کر رہے ہیں برپیز پش اپ اسکواٹ کو فلیٹ ہولڈ کرتے یہ ہیں گجرانوالا کے شہر جو خوش خوراک تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ میں خیال ہے اپنی صحت کا. خود کو صحت مند اور فٹ رکھنے کے لیے صبح سویرے جناح اسٹیڈیم میں مختلف باڈی ایکسرسائز کرتے ہیں. ان شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح کی ورزش سے نہ صرف وہ سارا دن حشاش پشاش رہتے ہیں بلکہ وزن میں بھی واضح کمی آتی ہے. ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح کے نوجوان لوگ بہت زیادہ مشکل آتے ہیں, اس طرح کی ہماری ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے. اور جس طرح سے ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں ڈفرینٹ اپنی بھی باڈی سے اپنی بھی ویٹ سے اٹھا کے اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں,
یہ بہت ضروری ہے. تقریباً میں 67 ایئر اولڈ ہوں اور ماشاء اللہ آپ کے جنگ والے میں ان کے ساتھ پورا مقابلے کا اپنے ایکسرسائز کرتا ہوں. جناب اسٹیڈیم میں ہونے والے مارننگ ٹریننگ سیشن میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی خوب ورزش کرتی ہیں. خواتین کا کہنا ہے کہ صبح کی ورزش صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ہم صبح مارننگ میں فٹنس کی ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ ہمارا مائنڈ فریش رہے, ہمارا پورا دن اچھا گزرے, ہماری سوشل لائف اچھی رہے. ہم بھی صبح اٹھتے ہیں, واک کرتے ہیں, آپ تو ہمارے ساتھ بھی بہت اچھا گزرتا ہے نا, تو اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ فٹنس کی طرف آئیں. جدید طرز کی ورزش کروانے والے ٹرینر شمس رحمان شہریوں کو فٹنس ٹریننگ بلا معاوضہ کرواتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرح پورا پاکستان فٹ ہو. فٹنس کے لیے ہمیں لازمی اپنے 24 گھنٹے میں سے 45 منٹ جو ہے ہمیں ڈیلی بیسس پہ نکالنے چاہیے اور اس کو ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے تاکہ ہم فٹ اور مضبوط رہ سکیں. جناب اسٹیڈیم میں صبح سویرے ایکسرسائز کرتے ہوئے ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ خوش خوراکی کے ساتھ فٹنس بھی بے حد ضروری ہے. اگر وہ فٹ رہیں گے تو بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے. کیمرہ مین محمد شام کے ساتھ عثمان غریب, جیو نیوز گجرانوالہ. مجھے لگتا ہے کہ عثمان بھی اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں. اسی لیے تو وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اچھا تو 24 گھنٹے میں ایٹ لیسٹ 35 منٹ 25 منٹ سے 24 آورس تو نکال ہی سکتا ہے انسان. کیا خیال ہے مشکل بات کے لیے اگر تو آپ کی گھر میں سیڑھیاں ہیں نا تو بیسٹ ہی ہو گیا. آپ سیڑھیوں اوپر نیچے کریں گے وہ بھی ورزش میں کام ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی پریکٹس کے اندر یہ بات میں کر رہا تھا کہ آپ کو 24 آورس میں سے جسٹ 45 منٹس جو ہے وہ نکالنے ہیں اور جسٹ وہ 45 منٹ جو ہے نا وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. مطلب آپ کے جو باقی کے آورس ہیں نا وہ سارے آپ کے کور ہو جائیں گے, آپ ایک ایکٹیو اور فٹ لائف گزاریں گے. میرے پاس یہاں پر کافی لوگ موجود ہیں جیسے کہ احمد بھائی ہیں, یہ بھی آتے ہیں مارننگ میں, عمر بھائی ہیں, عدنان بھائی ہیں, سب لوگ جتنے بھی ہیں. سو ماشاء اللہ یہ آپ کے سامنے اور انہوں نے مطلب اپنے آپ کو جو ہے کر کے دکھایا اور ماشاء اللہ آج ایک بڑی ایکٹیو اور سپر لائف ایک جی رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ایک 67 ایئرز اولڈ کے بھی جو تھے موجود تھے اور یہ میرے فادر ہیں ماشاء اللہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ بھی ماشاء اللہ ایکسرسائز کرتے ہیں. اور جو ہے انہوں نے جب اسٹارٹ کیا تو اس سے پہلے ان کے گھٹنے میں کافی پینس تھی, تو ماشاء اللہ ان کو تقریباً 3 سے 4 مہینے ان کو تقریباً ہو گئے. تو یہ ماشاء اللہ اس وقت بڑی اچھی اور جو ہے مطلب زبردست اپنی جو ہے ایکٹیویٹی کرتے ہیں ساری چیزیں. تو ورک آؤٹ جو ہے یہ ہماری جو ہے لیزینس اس کو دور کر دیتا ہے, کیونکہ ہمارے جو کھانے ہیں آج کل جس طرح کی ہماری جو ڈائٹ چل رہی ہے, کیونکہ ہر چیز آپ کو ایک نمبر تو ملتی کوئی نہیں ہے, ہم جتنی مرضی تلاش کریں, تو وہ جو خوراک ہے جو کھانے ہیں وہ ایون ہماری صحت کو خراب کرتے ہیں. اور یہ جو ہے اسی طرح آپ کی ورک آؤٹ ایسے آپ کی باڈی میں کام کرتا ہے جیسے لائک ایک اینٹی وائرس. آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ ایک اینٹی وائرس کرتے ہیں تاکہ جو آپ کا فون خراب نہ ہو, آپ کا جو ہے لیپ ٹاپ خراب نہ ہو. تو یہ اسی طرح ورک آؤٹس ہمارا کام کرتے ہیں. ہمیں ڈیلی بیسس پہ 45 منٹ جو اپنے پسینہ نکالنا ہے, سویٹنگ آنی ہے, ہمیں ہمارا کارڈیو واسکولر سسٹم ایک دفعہ جو ہے ورک کرنا ہے, ہمارا جو ہے پوری بلڈ سرکولیشن ہونی ہے جو باڈی پہ, تو اس کے جو اثر ہے وہ بڑا زبردست جو ہے آپ کی باڈی پہ پڑے گا. سو اسی لیے لازمی اپنی ہیلتھ کو جو ہے 45 منٹ دیں, جیسا کہ اس پریکٹس ہم نے بات کی تھی. انامی سگلا لگا دی مطلب یہ ماشاء اللہ ورک آؤٹس میں ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ لوگ جس کی ایج میں ہیں اس کے مطابق ورک آؤٹس کر سکتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے ویڈیوز وغیرہ شیئر کر رہے ہیں, اس طرح کی ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ابراڈ میں. مطلب ہم انسٹاگرام یوز کرتے ہیں, فیس بک یوز کرتے ہیں, تو ہمیں گورے یہ چیزیں کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. سو اسی لیے ان لوگوں کا ایک ہیلدی لائف اسٹائل ہے اور وہ بڑے فٹ بھی ہیں. مطلب اگر ہم دیکھیں جو ہے دوسرے ممالک کی نسبت اپنے پاکستان کو دیکھیں تو بہت ہی ہیوج ڈفرینس ہے. مطلب اگر ہمارے جو پرانے لوگ تھے, ایون کہ جو آج بھی جو ہے ہمارے 50 پلس جو لوگ ہیں نا وہ ماشاء اللہ پھر بھی اسٹرانگ ہے. مطلب آج کل کے نوجوان کی نسبت جو مثال کے طور پہ 22-23 سال کے میرے پاس آتے ہیں سینٹر میں ایسے لڑکے, تو یقین کریں وہ ایک پش اپ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. مطلب ان سے ایک دفعہ نیچے چلے جائیں تو واپس وہ اوپر نہیں آ سکتے. تو ماشاءاللہ ان کی نسبت اگر دیکھا جائے ہمارے جو اولڈ ونس جو پرانے ایجز لوگ ہیں جو 50 پلس ہیں ابھی بھی وہ ماشاءاللہ اسٹرانگ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی ڈائٹ اچھی تھی, ان کی لائف میں ایکٹیویٹیز تھیں. اگر ہم لوگ دور قدیم کو دور حاضر کے ساتھ کمپیئر کریں تو بہت چیزیں اب فرق ہو چکی ہیں. پہلے وقتوں کے اندر جو ہے مطلب اس طرح فیسلٹیز نہیں تھی,
مطلب جو ہے لوگوں کے پاس سفر کرنے کے لیے گاڑیاں نہیں تھیں, آرام دہ سفر نہیں تھے, اس کے علاوہ جو ہے آرام کرنے کے لیے اتنے کمفرٹیبل بیڈز نہیں تھے, سب چیزیں نہیں تھیں. تو وہ دور کے اندر جو ہے وہ لوگ زیادہ مشقت کرتے تھے, جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ ٹھیک رہتی تھی اور خوراک بھی اچھی ہوتی تھی, دیسی فوڈ ہوتے تھے. تو آج کل کیا ہے کہ آج کل جو ہے غذائیں بھی جو ہماری چینج ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, فارمی چیزیں ہیں, اور اس کے بعد مزید ہم نے جو اپنے ساتھ ظلم کیا کہ ہم نے اپنی ایکسرسائز بھی چھوڑ دی. یہاں پر اگر ہم کمپیئر کریں پرانے دور کو آج کے دور سے, تو میں ایک چیز بولوں گا کہ ہم لوگ جو ہے خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے. ہم لوگ پرانے دور میں پیدا نہیں ہوئے جب لائٹ بھی کوئی نہیں تھی, جب جو ہے سفر کرنے کے لیے آپ کے پاس گاڑیاں بھی نہیں تھیں. وہ ایک مشکل دور تھے, ٹھیک ہے, وہ ان مشقت کی وجہ سے وہ اسٹرانگ ضرور تھے وہ لوگ, لیکن وہ مشکل میں تھے. آج اللہ نے ہمیں فیسلٹیز دی ہیں تو ہمیں اس کا جو ہے انجوائے کرنا چاہیے, اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اور اس کو ہم بھرپور کا بھی انجوائے کر سکتے ہیں. جیسے میں نے اسٹارٹ میں بولا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے. اگر ہم تندرست ہوں گے تو ان ہزاروں نعمتوں کو ہم لوگ انجوائے کر سکتے ہیں. اگر ہم تندرست نہیں ہیں تو ہم بالکل بھی کسی بھی جو ہے مطلب اللہ کی نعمت کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے. سو آج کی بات کیجیے, پرانی جو بات میں ساری کر رہا ہوں. سو اسی لیے ہمارا جو آج کا جو دور ہے یہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے مطلب فارمی چیزیں, اس کے علاوہ جو ہے ایکسرسائز نہ کرنا, جس کی وجہ سے ہیلتھ ہماری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پرانے وقتوں کے اندر جو ہے بیماریاں 80 سال یا 90 سال کی عمر میں جا کے لگتی تھی. آج کل وہی بیماریاں جو ہے بچوں کو 20 سال 25 سال 15 سال کی عمر کے اندر شوگر ہو رہی ہے, بچوں کو کولیسٹرول لیول بڑھ رہے ہیں, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, بچوں کا یہ حال ہے. اور صرف کیا اس کی وجہ ہے کہ خوراک کا بہتر نہ ہونا, اور پھر اوپر سے کوئی ایکسرسائز بھی نہ کرنا اور مشقت بھی نہ کرنا. سو اگر ہم ایکسرسائز کریں گے تو ہم آٹومیٹکلی بہتر ہوں گے. اسی لیے پورے دن میں اللہ نے جو آپ کو فیسلٹیز دی ہیں اس کا بھرپور اس کا جو ہے انجوائے کریں. اس کو آپ جو ہے مطلب اپنی اچھی گاڑیوں میں سفر کریں, اچھا سفر جو ہے اپنا ریسٹ کریں, ہر چیز کریں. لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ پورے دن میں 30 منٹس یا 45 منٹس اپنے آپ کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے پرانے لوگ ٹریٹ کرتے تھے. مطلب کسی سینٹر میں جائیں, کسی فٹنس سینٹر کو جوائن کریں یا رننگ کریں, اور ایک دفعہ اپنے آپ کو خود کو سانس مطلب چڑھائیں, مطلب اپنا جو آپ کا کارڈیو واسکولر سسٹم ہے اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا ہلائیں روزانہ کی بیسس پہ, تاکہ آپ کو پسینہ آئے, آپ کے جو ہے مسلز ورک کریں, مسلز آپ کے مزید ایکٹیو ہوں, کیونکہ یہ کرنے سے مزید آپ کا جو ہے پروگرس لیول پر آپ چلے جاتے ہیں. بالکل جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جس میں آپ کا فرسٹ ڈے تھا تو مطلب آج جو ہے آپ لوگ اتنی زیادہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں, تو اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کے اندر پروگرس پیدا ہوگی. نیکسٹ ہمارا ایک فٹ پاکستان کا ایونٹ تھا لاسٹ ایئر, ہم نے کیا تھا 14 اگست کے حوالے سے, 14 اگست کے حوالے سے. تو اس میں جو ہے ہمارے جتنے بھی ممبرس تھے سب لوگوں نے باہر پارٹیسپیٹ کیا, اور جو لاسٹ میں نے بات کی کہ ہم لوگ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے مضبوط اور طاقتور قوم ہیں. مگر افسوس اگر اپنی طرف دیکھا جائے تو ایسی بات ہے کوئی نہیں ہمارے اندر, ٹھیک ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف کیا ہے کہ ہم لوگوں کی صرف توجہ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں, اپنی اسٹڈیز میں, بس ان چیزوں کی طرف ہے. پیرنٹس کی جو ہے وہ توجہ نہیں ہے. پیرنٹس بچوں کو جو ہے ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں لے کر آتے, صرف ان کو اٹینڈ یہ ہوتا ہے کہ اسٹڈیز کریں, بس پڑھتے رہیں, بچوں کو کوئی ایکٹیویٹیز نہیں دیتے. اور یہ اگر جب پیرنٹس خود کرنے والے ہوں گے, جب خود جو ہے ایکٹیویٹی کرنے والے ہوں گے, کسی فٹنس سینٹر کو جوائن کیا ہوگا, تو آٹومیٹکلی ان کو پتا ہوگا کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں, کیا فائدے ہیں, تو پھر وہ بچوں کی طرف بھی جائے گا. اور جب ہماری نسل جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کی طرف آئے گی تو آٹومیٹکلی جو ہے ہمارا ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ رونما ہوئے گا, اور ہماری جو ہے پروگرس ہوگی اس چیز کے اوپر, اور ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی بنسبت اس کے جو اب ہے. سو اسی لیے ہمیں خود بھی جوائن کرنا چاہیے, اور اپنے بچوں کے لیے بھی جو ہے ہیلتھی ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو بھی جو ہے دیکھنا چاہیے. آپ لوگ
फिट पाकिस्तान, सो जो बेसिकली मेरी कंपेन है फिट पाकिस्तान, तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं फिट हूँ तो इसी तरह पूरा पाकिस्तान फिट हो और हम लोग सब लोगों को इस चीज़ों की तरफ लेकर आए। सो फिट पाकिस्तान के पीछे भी बड़ी एक स्टोरी है, बिकॉज मेरा जो है बैकग्राउंड वो एक स्पोर्ट्स के साथ है, शायद कुछ लोग इधर जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो मैं अपना भी थोड़ा सा चले तारुफ करवाता चलो। तो फ्रॉम 2007 जो है मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, एक्टिविटीज़ जो है मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग वगैरह हर चीज़। तो 2016 तक जो है ये मैंने सब चीज़ों को जो है इन एक्टिविटीज़ को मैंने किया। तो 2016 में जो है कुछ इस तरह के प्रॉब्लम या कुछ इस तरह का मसला हो गया कि जिसकी वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया 2016 में। तो तकरीबन मेरी लाइफ में 4 to 5 मंथ का एक गैप आया। उससे पहले मैंने एथलीट था, सुपर एथलीट अल्हम्दुलिल्लाह के 6 और 7 और जो है ट्रेनिंग्स करना, वर्कआउट्स करना, सब चीज़ें होती थी। सो जो मेरा बैकग्राउंड था वो स्पोर्ट्स के साथ था 2016 तक। तो 4 जो है महीने मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए कि मैंने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की, हेल्दी एक्टिविटी नहीं की। तो मेरा वेट अपना था 60 किलोग्राम तक, 60 kg तक मेरा वेट था। तो 4 महीने छोड़ने की वजह से मेरा वेट जो है, आपने मानना नहीं, मेरा वेट 85 तक चला गया। ठीक है, मैं एक एथलीट होने के बावजूद, जब मैंने कुछ करना ही नहीं है, जब मैंने एक्टिविटी नहीं करनी, इससे पहले क्या था मेरा कि मैं 6 घंटे तकरीबन 5 से 6 घंटे ट्रेनिंग करने वाला बंदा, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे रात को, इस तरह प्लान्स होते थे। तो 4 महीने कुछ हाथ नहीं लगाया किसी एक्सरसाइज को, बस जो है सब कुछ मैंने छोड़ दिया। और वही 4 महीने मेरी लाइफ में 2007 से 2021 आ गए, और वो 4 महीने मेरी जिंदगी में कि जब मैंने एक्सरसाइज नहीं की, वो कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से। तो 4 महीने एक्सरसाइज ना करने की वजह से मेरा वेट जो है 60 किलोग्राम से जंप करके 85 तक चला गया, और मुझे पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि आपको नहीं पता चलता। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जब आपका वेट गेन हो रहा होता है ना, तो आपको समझ नहीं आ रही होती, आप समझ रहे होते हैं कि यार ठीक है हम लोग कर लेंगे काम। वो बढ़ते फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वो आपकी पहुंच से बाहर चला जाता है, फिटनेस ना करने की वजह से, तो एक्सरसाइज ना करने की वजह से ये असर अंदाज होती चीज़ है। तो मेरा वेट 85 तक हो गया, तो मैंने कहा चलो यार, मैं अपने जेब में नहीं था कोई सुपर एथलीट हूँ, मेरा दिमाग में वही है कि मैं तो एथलीट हूँ, मेरा तो इतना स्टैमिना, मैं तो ये चीज़ें करता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ इससे पहले लाइफ में हुआ नहीं था। तो एक दिन इसी तरह मैं चला गया अपने जो है फिटनेस सेंटर जो है, उधर गया, तो मैंने पुशअप्स करने शुरू किए। तो 10 से 15 मैंने पुशअप्स किए, और मैं वो बंदा था कि जो 1000, 1500, 2000 पुशअप्स, जिसके लिए कोई बड़ी बात ही कोई नहीं होती। तो मैं अपनी आप ही सुना रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। तो मैंने 10 to 15 पुशअप्स किए। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है। मैं कहा चलो शायद अभी वार्म अप ही होगा, इस वजह से थोड़ा वार्म अप हुआ। वार्म अप करने के बाद मैंने कोशिश की, बॉक्सिंग ग्लव्स मैंने पहने, थोड़ा बहुत मैंने राउंड्स किए, तो आधे मिनट 1 मिनट के अंदर मैं थक गया। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि फिटनेस कितनी जरूरी है हमारी जिंदगी में। मतलब सबसे पहले तो पर्सनली मुझे अपने लिए रियलाइज हुआ 2007 से जो मैंने स्टार्ट किया था, वो मेरा शौक था, वो मेरा पैशन था कि बस मुझे भी लाइक ब्रूस ली की तरह बनना है, मुझे जैकी चैन की तरह बनना है, जेट ली की तरह बनना है, मार्शल आर्टिस्ट। बचपन में बच्चों को क्रेज होता है, वो वहां तक ही था मेरा 2016 तक। तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 दफा मैं नेशनल चैंपियन रहा हूँ, कौमी चैंपियन रहा हूँ। फिर उसके अलावा मेरे 8 इंटरनेशनल टूर्स हैं, मैं एशियन गेम्स भी खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान लेवल के अंदर भी जो है मैंने प्रेजेंट किया, वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडल मैंने लिया 2016 तक, जो मेरा सारा करियर था एज अ स्पोर्ट्समैन। तो जब वो चीज़ें छोड़ी, 4 महीने के गैप ने मुझे इतना पीछे कर दिया कि एक सुपर एथलीट को जीरो कर दिया, ठीक है, कि ये चीज़ें ना करना। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा ये हाल हो गया कि मुझे तो अभी जो है सिर्फ 4 महीनों में ये चीज़ें छोड़े, अगर मेरा ये हाल हो सकता है तो जो मेरे अराउंड जो लोग घूम रहे हैं, ठीक है, जो मेरे साथ जो है, मतलब जो आप लोग हैं, जिस तरह ये सब लोग, इनका क्या हाल होगा। मतलब जिन्होंने कभी ये चीज़ें की ही नहीं, जिन्होंने लाइफ के अंदर कभी कोई वॉक ही नहीं की, जिन्होंने कोई पुशअप्स ही नहीं किए, जिनको इस चीज़ के साथ वास्ता ही नहीं पड़ा, तो उनकी हालत कितनी खराब होगी। तो बस तब से फिर मेरे ज़हन में आया फिटनेस का क्लास, और फिर मैंने अपना इसी तरह जो है एक फिटनेस का छोटा सा एक सेटअप स्टार्ट किया। करते अल्हम्दुलिल्लाह आज 2021 है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 सेटअप्स को रन कर रहा हूँ, ऑनलाइन सेशंस करवाता हूँ। फिर उसके अलावा जो है मेरा ऑल ओवर पाकिस्तान जो है मेरे फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पे भी। ये सब चीज़ें जो है आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस फिटनेस को जो है मैंने कैंपेन का नाम दे दिया फिट पाकिस्तान का, कि उसकी वजह भी क्या है, इसके बैकएंड पे भी क्या वजह है, और आप लोगों की वजह से मैं आज मोटिवेट हूँ। आज मैं अगर अपनी एक्सरसाइज करता हूँ तो इसके पीछे ये सब लोग हैं मौजूद हैं माशाल्लाह, जो आप यहाँ पर भी बैठे हैं, जो माशाल्लाह मेरे पास आते हैं, मेरे एक्टिव क्लाइंट्स हैं, या उसके अलावा जो फॉलोवर्स हैं, मुझे देख के आते हैं, तो ये सब लोग मेरी मोटिवेशन है। तो हम सबको एक दूसरे को जो है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ऑलरेडी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है,
ٹھیک ہے. نیگیٹیوٹیز جو ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ ہیں, ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے, اور فٹنس جو ہے ایک بہترین ذریعہ ہے پازیٹیوٹی کی طرف جانے کا. سو آپ خود بھی جو ہے اس چیز کی طرف آئیں, اور لازمی جو ہے اپنا جو ہے اسی طرح خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں, تو آپ لوگ بھی اپنی فٹنس کا لازمی خیال رکھیں اور اس چیز کو جو ہے آگے اپنی فیملیز تک لے کر جائیں. سو اوور آل میں سب کا جو ہے تھینک فل ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا فٹنس کے لیے. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو اپنا کویشچن کر سکتے ہیں اباؤٹ ہیلتھ کیئر فٹنس کے. کسی کا کوئی کویشچن ہے تو کویشچن. فٹنس کے لیے جب بھی ہم فٹنس کریں اس کے لیے ڈائٹ ضروری ہے. اگر کوئی ویٹ کم کرنا چاہے تو اس کو ڈائٹ میں لازمی فالو کرنا پڑے گا. دیکھیے بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے جان بھائی کہ جب آپ کو جو ہے ویٹ کم کرنا ہے تو اس کے لیے ڈائٹ کرنا ضروری ہے کیا. یہاں پر ہمارے یہی چیز ہے سب سے پہلے کہ جب لوگ وزن کم کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ڈائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس چیز کو میں اگر پرسنلی طور پر کہوں تو میں اپنے پریکٹیکل سے اپنا جو میں نے سرٹیفکیشنس کی ہیں تھیوریٹیکلی جو سب چیزیں میں نے ساری پڑھی ہیں تو اس کے اندر اگر بات کی جائے تو میرے خیال سے یہ غلط طریقہ ہے کہ مطلب ایک دم آپ ورک آؤٹ بھی شروع کرتے ہیں اور ایک دم آپ ہارڈ ڈائٹ بھی شروع کرتے ہیں. سب سے بہترین جو وے ہے آپ کی ڈائٹ کا, میں یہاں پر کسی کی بات نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, میں سمپل سے ایک فارمولا دوں گا, صرف اس فارمولا ہے, ناٹ اے ڈائٹ پلان, جسٹ اے فارمولا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جو فالو کرتے تھے پیٹرن, بس اس پیٹرن کو فالو کریں, ٹھیک ہے. بھوک رکھ کے کھائیں, ایک ٹائم میں ایک کھانا کھائیں اور پیٹ بھر کے مت کھانا کھائیں. آپ اگر بس یہ چیز کریں گے اور اپنی ایکسرسائز کریں گے آٹومیٹکلی آپ چست اور چاقو چوبند رہیں گے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم تب تک نہیں اٹھتے جب تک ہمارے فل نہیں ہو جاتے ہیں یہاں پہ. اور ڈائٹ جو ہے اس کو مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے. اب ہم ایک چھوٹی سی یہاں پر ایگزامپل ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے سنا کہ یار اللہ کرے مجھے 2 وقت کی روٹی لگ جائے. کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ ہم 3 وقت کی روٹی ہوئے, 4 وقت کی روٹی ہو. ہم لوگوں نے کہ ہم نے 4 سے 5 وقت کی روٹی کر لی. تو جبکہ روٹی کتنی ہے, 2 وقت کی ہے. بس 2 وقت کا کھانا کھائیں, نارمل غذا کھائیں اور بہترین ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈے کھائیں, بریڈ کھائیں, کوئی اس کے علاوہ جو ہے وہ سلاد پتے کھانے شروع کر دیں. ٹھیک ہے وہ ایک اسٹیج تک ضروری ہوتا ہے اس لوگوں کے لیے جن کا بہت زیادہ ویٹ ہے, لائک جن کا 150 ابو ہے, ٹھیک ہے, اپنے حساب سے 5 6 7 گنا جن کا وزن زیادہ ہے ان لوگوں کو ڈائٹ کرنی چاہیے. اوور آل جو ہے نارمل ڈائٹ رکھیں, اپنا کھانا پینا کھائیں, لائف کو انجوائے کرو اور ایکسرسائز کی طرف لازمی آئیں. تھینک یو. سر ایک میں آپ کے خیال میں کیا آپ کبھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جتنے پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو جس طرح ٹیوشن لگاتے ہیں, قرآن پاک کے لیے قاری صاحب لاتے ہیں, اس طرح 1 گھنٹے کے لیے ان کو جم کی طرف بھی کریں کہ یار آپ جایا کریں, آپ ایکسرسائز کیا کریں, اپنے بچوں کو اس روٹین میں لانا چاہیے. ڈیفینیٹلی نام بھی میں نے آگے بات کی فٹ پاکستان, تو فٹ پاکستان کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے. اور ہم لوگ جو ہے اگر وہی بات کروں گا, پھر بات کروں گا میری آ جا کے سوئی اڑتی ہے براڈ پہ, گوروں پہ, ٹھیک ہے. وہ لوگ کتنے زیادہ پیشنیٹ ہیں, کیوں ہے وہ پیشنیٹ, اسی جو ہے وہ دنیا کے لوگ ہیں, وہ کوئی اور جو ہے جگہ سے تو نہیں آئے. لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ہر چیز کا اپنا خیال کرتے ہیں, اپنی ہیلتھ کا بھی, اپنے پیرنٹس کی ہیلتھ کا بھی, اپنے بچوں کی ہیلتھ کا بھی. اور ہم لوگ جو پیرنٹس ہیں یہ بالکل اس چیز کا خیال نہیں کرتے, اور لازمی کرنا چاہیے. اگر میں پھر بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو کل کو جو ہمارا معاشرہ ہے, جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ اور کمزور ہوگی. بچوں کو گلاسز لگ رہی ہیں, ان کی آئی سیٹ ویک ہے, ان کو شوگر ہو رہی ہے, ان کو کولیسٹرول لیول بڑھ رہے ہیں, 15 سال 16 سال ایسے کیسز آتے ہیں, بچے انزائٹی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو خالی اسٹڈیز نہیں, ان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسٹڈیز ضروری ہے, اتنا ہی ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے لیے ان کے لیے کچھ ایسا اقدام کرے. کیونکہ موبائل فون جو ہے یہ آل ٹائم جو ہے بس یہ یوز ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو بچے بھی گیمز بھی جو ہے وہ موبائل فونس پہ کھیلتے رہتے ہیں. جب تک ان کی ایکٹیویٹی ہوگی, جب تھک کے آئیں گے, ان کے پاس کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا موبائل فون یوز کرنا ہے, وہ آئیں گے, سوئیں گے, صبح اٹھیں گے, اپنی روٹین کے ساتھ اسٹڈیز بھی کریں گے, ان کی اسٹڈیز بڑی اچھی ہو جائیں گی. کیونکہ جو آپ کی ایکٹیو باڈی ہے وہ آپ کو ایک ایکٹیو مائنڈ دیتی ہے. پھر لاسٹ کے بعد آ جائے گی تندرستی 1000 نعمت ہے. سر میرا ایک کوشچن اور بھی ہے, اکثر لوگ نا جم کو اصل میں نا کچھ مسکنسیپشنز ہیں, میں ان کو دور کرنا چاہتا ہوں. اکثر لوگ جم کر کے آتے ہیں, جی جی, جم کے پیچھے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا مسکولر جسم ہو جائے, ہم ہیرو بن جائیں. ایسی ہے. لیکن جم کرنے والے اکثر لوگوں کو میں دیکھا ہے 40-45 کے بعد جاتے ہیں تو وہ بالکل ہی پیچھے گر جاتے ہیں, کسی کو کچھ ہو جاتے ہیں. تو جم کے ساتھ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایکسرسائز پش اپ ہو گئے یا جس کو آپ کراس فٹ بولتے ہیں, جم بہتر ہے یا کراس فٹ بہتر ہے, یا ان دونوں کا کمبینیشن لینا چاہیے؟ بالکل زبردست بات ہے. تو اسی بات پہ نا لاسٹ ٹائم جو ہے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہمارا سما کے ساتھ بھی نا ایک پیکج تھا جس پہ بات ہو رہی تھی اسٹیرائڈس کے متعلق, ٹھیک ہے. وہ آئے تھے میرے پاس سما والے, تو انہوں نے ساری کویسچننگ کی تھی. تو اس ایئر جو ہے باڈی بلڈنگ میں, ٹھیک ہے, باڈی بلڈنگ میں 10 سے 11 جو ہے اموات ہو چکی ہیں گجرانوالہ کے اندر اسٹیرائڈز استعمال کرنے کی وجہ سے. مطلب یہ ایک اور ٹریک کی طرف لے جاتا ہے. جو باڈی بلڈنگ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک جم ہوتا ہے, ایک اور طرح کا سیٹ اپ ہوتا ہے.
وہاں پر جب بچے جاتے ہیں دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ ڈولے ہیں, بڑے ان کے مسلز ہیں, ہم بھی ان کی طرح باندھیں جلدی سے, تو وہ کچھ اس طرح کی میڈیسنز ہوتی ہیں وہ جو کھا کے وقتی طور پر تو بڑے پمپ ہو جاتے ہیں, گڈ لکنگ ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے اندر سے جو ہیلتھ ہے وہ ایک عام بندے کی نسبت بھی جو ہے وہ اس سے بھی بہت بے قدری کم ہوتی ہے. سو جو سب سے بہترین وے ہے کہ آپ فٹنس ایکسرسائز کریں. میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ میرے پاس آؤ, آپ جہاں پر بھی موجود ہیں لیکن فٹنس کریں. فٹنس کیا ہے, آپ واک کر سکتے ہیں, رننگ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے کوئی اس طرح کا فٹنس سینٹر جوائن کر سکتے ہیں جہاں پہ گروپ سیشنز ہوں, جس طرح ہم لوگوں نے ایک اسٹارٹ کیا ہے کراس فٹ کا, فنکشنل ٹریننگ کا. بیسیکلی جو میں کرواتا ہوں یہ اسپورٹس کو جو ہے میں نے ماڈریٹ کر کے جو میری اسپورٹس ایکٹیویٹیز تھیں انہیں کو میں نے جو ہے ملا لو کے جس طرح بھی ساری میں نے چیزیں کر کے آپ لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے جو کہ بھائی جن کا اسپورٹس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے لیکن وہ یہاں پر آ کے جو ہے انجوائے کریں, اپنی ایکسرسائز کریں اور فٹ رہیں. اور آپ نے بھی یہ فیل کیا ہوگا کہ جب آپ لوگ آتے ہیں فٹنس سینٹر میں تو آپ کے اندر وہ اسپورٹس والی کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ آپ لائک اے اسپورٹس مین, حالانکہ آپ ایونٹ بھی نہیں کھیل رہے لیکن آپ کے اندر وہ اسپورٹس مین شپ ایک پیدا ہو گئی آٹومیٹکلی. تو اسپورٹس مین شپ جو ہے وہ باڈی بلڈنگ لائن میں بالکل پیدا نہیں ہوتی, وہاں پر جو ہے تھوڑا سا ٹریک رانگ چلا جاتا ہے. اگر اس کو بھی صحیح طریقے سے لے کر چلا جائے تو باڈی بلڈنگ بھی اچھی ہے, اور باڈی ویٹ اور ویٹ ٹریننگ ان دونوں کو پلس کر کے اگر کیا جائے تو یہ شاندار اور یہ پھر کراس فٹ بنتا ہے, اور یہ لازمی بہترین چیز ہے کراس فٹ. اور شمس بھائی جس طرح ہر کوئی, جس طرح آپ نے کہا لڑکوں کو تو مسئلہ ہے, خواتین کو بہت زیادہ موٹاپے کا مسئلہ ہے ہمارے گجرانوالہ میں, تو کیا کوئی ایسی ان کے لیے آپ کوئی ٹریننگ کلاسز کروا رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی لیڈیز ٹرینر بھی موجود ہیں کہ نہیں؟ بالکل عثمان بھائی, فیمیلز کے لیے بھی الحمدللہ ہم لوگ ایک بڑا زبردست ایک سیٹ اپ چلا رہے ہیں. ہمارے پاس فیمیل کی بھی ٹرینرز ہیں, اور الحمدللہ گجرانوالہ کے اندر فیمیلز کے جو متعلق جو ہے ہمارے جو جمز ہیں ادھر سب سے زیادہ کلائنٹس ہیں. مطلب دوسرے جم کی نسبت جو ہمارے جمز ہیں فٹنس سینٹر ہے یہاں پر فیمیلز کا رخ زیادہ ہے, کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ فنکشنل ٹریننگز ہیں, باڈی ویٹ ایکسرسائز ہیں, تو فیمیلز ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ورک آؤٹس اپنے پرفارم کر لیتے ہیں. کیونکہ فیمیلز کے لیے زیادہ ہیوی ڈمبلز, راڈ, یہ چیزیں اٹھانا تھوڑا سا چیزیں اور طرح سے چلی جاتی ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے الحمدللہ پروفیشنل ٹیم ہے پراپر میرے ساتھ, ایک جو ہے لڑکوں کی بھی اور فیمیلز کی بھی جو ہے پراپر ٹیم ہے جو کہ اس چیز کو چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے میرا جتنا سوشل سرکل ہے, میرا سوشل اکاؤنٹس ہیں جو یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام ہے, تو وہاں پر جو ہے میں نے اسی چیز کو پروموٹ کیا بس زیادہ. وہاں پر میں نے میلز کے کام کو اتنا پروموٹ نہیں کیا کیونکہ میلز تو چلو آ جاتے ہیں, فیمیلز جو ہیں میرے کئی فالوورز ہیں آؤٹ آف جو ہے سٹی بھی ہیں, تو وہ جو ہے ویڈیوز وہاں سے جو ہے فالو کرتی ہیں. آسان ایکسرسائزز جو ہے بالکل جو گھر میں رہ کے بھی فالو کر سکتے, اگر وہ نہیں بھی آ سکتی تو ان ایکسرسائزز کو فالو کر سکتی ہیں. ایسی ایکسرسائزز جو ہے میں نے ان کے لیے دی ہیں. جی Anybody else? جی بہت شکریہ. آج کا سیشن میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بڑی فائدہ مند ثابت ہوگا. شمس صاحب آئی ایم ریئلی گریٹفل, آپ تشریف لے کے آئے اور آپ نے یہ جو سیشن ہے اس کے فوائد جو صبح ایکسرسائز کرتی ہے کس ٹائم کریں؟ آپ کی طرف سے بھی سوال آ گیا. تو ایکسرسائز جو ہے اس کا جو بہترین ٹائم ہے وہ مارننگ ہے. سب سے بہترین وقت کی اگر آپ بات کریں تو وہ مارننگ ہے. تو اگر تو آپ کسی وجہ سے نہیں جا سکتے مارننگ میں, تو پھر آپ کو جو بھی وقت ملے سونے سے پہلے تک جو بھی وقت ملے, چاہے وہ آپ کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی نہیں وقت ملتا, لیکن کرنی لازمی ہے. 24 آورس کے اندر اپنے آپ کو آدھا پونا گھنٹہ لازمی کریں. بہترین وقت صبح کا ہے, مل جو بھی جائے اس میں کر لیں. تھینک یو ویری مچ. اور آپ انکل کو بڑی سخت ایکسرسائز کرا رہے ہیں, ایکسرسائز کرنی چاہیے لیکن انہیں سخت نہ کریں. اچھا, ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے میرے والد صاحب کا, ہی واز اسپورٹس مین, ریسلنگ, باکسنگ میں وہ ٹھیک ہے لیکن میرا مشورہ مان نہیں سکتا ایکسرسائز نہ کریں. ماں باپ بزرگ جو ہے یہ ہمارا ایسٹ ہے, ایسے بھائی خدمت کریں جیسے بھی صحت مینٹین رہے. اور وہ نہ ہوگا آپ اپنا یوٹیوب چلاتے بالکل آپ کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ریئلی گریٹفل. آپ سب خیال کا بہت شکریہ. تھینک یو. اوکے.